السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا تختی نمبر 12 ہے۔ تختی نمبر 12 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے جزم سکون کا مشق دیا ہے۔ اب مشق کیوں ضروری ہوتا ہے، کیوں مشق کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بہر کیف آپ کے کتاب والوں نے، آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے تختی نمبر 12 کے اندر میں مشق دیا ہے، جس طریقے سے تختی نمبر 6 کے اندر میں حرکات، حروف مدہ و حروف لین کا مشق دیا تھا، یعنی 5 نمبر 1 سے لے کر کے 5 نمبر تک جتنا ہم پڑھے تھے وہی ساری چیزیں اس کے اندر میں پائی جاتی تھی، اس کا ہم مشق کیے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی تختی نمبر 12 کے اندر میں جو آپ کے کتاب والوں نے دیا ہے وہ 1 سے لے کر کے 11 نمبر تک میں جو بھی آپ چیز پڑھ لیے ہیں وہی سب چیزیں یہاں آئیں گے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو وہ سب چیز آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے، جو چیز آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی چیز آپ کو جاننا ضروری ہے، اور وہ چیز آپ جانتے ہیں یہاں بالکل آسان ہے، لیکن مشق کرنا ضروری ہے۔ کیوں مشق کرنا ضروری ہے کہ ہم چھوٹا چھوٹا حرف، پہلے الف با تا ثا یہ سب مشق کیے، اس کے بعد حرف پہچانے، اس کے بعد حرکات پڑھے، زبر زیر پیش حروف مدہ پڑھے، اس کے بعد کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھے، اس کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 زبر تنوین پڑھے، اس کے بعد نون ساکن کا قاعدہ پڑھے۔ وہ ساری چیزیں آپ کی کتاب والوں نے تختی نمبر 12 کے اندر میں دیا ہوا ہے، جو چیز آپ پیچھے پڑھ چکے ہو 1 سے لے کر کے 11 نمبر تک، اس کے علاوہ دوسرا چیز اس کے اندر میں اگر ہوگا تو نہیں جاننا ہے، بلکہ جو چیز آپ جانتے ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر مشق کرنا ہے۔ اس لیے مشق کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو مشق کر لیں گے تو آگے بڑی بڑی آیت قرآن شریف پڑھنے میں آپ کو دشواری پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے لے کر کے کلمہ سے سب اگر مشق کریں گے تو آگے جا کے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اگر جو بھی بندہ پچھلا سبق اگر نہیں دیکھے ہیں، پچھلا ہمارا سبق تھا وہ قلقلہ کے بارے میں، وہ سب سبق نہیں دیکھے ہیں جو بندہ، وہ بندہ پچھلا سبق دیکھ لے، تاکہ وہ آپ کو وہ سارا قاعدہ معلوم ہو جائے، تب آپ کو آگے سبق پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سبق کا تعلق پچھلا والا سبق سے ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے نہیں پڑھے ہیں تو یہ سب ساری سبق یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ چلیے تو ہم آج سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے دیا ہے تختی نمبر 12 مشق۔ کیا کہہ رہا ہے آپ کی کتاب والے؟ مشق۔ سکون آپ لوگوں کو معلوم ہے کس کو بولا جاتا ہے؟ جزم کو بولا جاتا ہے۔ دیکھیے یعنی اس کا برائکیٹ جو دیا ہوا ہے اس کو اردو میں قوسین بولا جاتا ہے۔ اس کو یعنی اردو میں جو پڑھتے ہیں یہ سب دیا نہ رہتا ہے ایسے برائکیٹ، اس کا نام قوسین ہے، برائکیٹ انگلش میں بولا جاتا ہے۔ یہ یعنی مطلب کیا ہے؟ جزم۔ سکون مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزم۔ سکون بولو، جزم بولو، اور ساکن اس کو بولتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو اس کو ساکن بولا جاتا ہے، جو کہ آپ پیچھے جان چکے ہو۔ وہی ساری چیزیں آپ پڑھو گے یہاں پر، یعنی جزم کا قاعدہ پڑھے تھے نون ساکن کا، وہ بھی پڑھو گے، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں بھی ہے، اور جس پر قلقلہ ہوگا وہ بھی چیزیں ہیں۔ اگر آج کے سبق میں پورا نہیں ہے تو اس کے اگلا سبق میں اور بھی مل جائے گا آپ کو ساری چیزیں، سمجھے؟ تو دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 12 مشق، سکون یعنی جزم۔ آپ کی کتاب والے دیا ہے تجری، تو اس میں کوئی نیا چیز نہیں ہے، جو چیز آپ پیچھے پڑھے ہو وہی ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے تا جیم زبر تج، آپ کو معلوم ہے کہ جیم ساکن ہے، یعنی جیم کے اوپر جزم آ گیا تو جیم ساکن ہو گیا، لیکن یہ جیم حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی اس جیم کا جو مخرج ہے وہاں پر زبان کو لے کر کے جائیں گے، اور جانے کے بعد اس کو فوراً واپس کریں گے۔ کیوں کریں گے فوراً واپس؟ اس لیے کہ ہم قاعدہ پڑھ چکے تھے پیچھے کہ قلقلہ جس قطب جدن جو 5 حرف ہے، ان 5 حرفوں میں سے کسی بھی ایک حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو اس حرف کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یہ ہم پڑھیں گے اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم قاعدہ پڑھے ہیں، یہ ہم قانون پڑھے ہیں، یہ اس کا
قانون پڑھے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم پیچھے قانون پڑھے ہیں۔ دیکھو تا جیم زبر تج، کیسے بولو گے؟ تا جیم زبر تج، اگر بولو گے تا جیم زبر تج تو غلط ہو جائے گا، قلقلہ نہیں ہوگا تو پھر غلطی ہو جائے گی، سمجھے؟ تو آپ کو پڑھنا ہے تا جیم زبر تج، اس کے بعد را یا زر ری، معلوم ہے کہ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہی ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو کیسے بولو گے؟ تج ری، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچو گے اور اس کے بعد اس میں جیم میں قلقلہ کرو گے، سمجھے؟ تج ری، تا جیم زبر تج، را یا زر ری، تج ری، اس کے بعد ہے تقوا، تقوا، اس کے اندر بھی قلقلہ ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 قطب جدن کے اندر میں یہ قاف پایا جاتا ہے، یعنی قلقلہ کے حرف میں سے پایا جاتا ہے، تو یہاں قاف کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، یعنی یہ جزم سکون کا جو مشق ہو رہا ہے یہ چیز آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز پیچھے پڑھیں وہ سب ساری چیزیں بھی آئیں گے، تو بہرکیف وہاں پر دیکھو یا مدہ اس میں آ گیا، اس میں دوسرا چیز آئے گا۔ اس کے بعد تا قاف زبر تق، تق بولو گے؟ تک، تق، تق نہیں چلے گا، کیسے بولو گے؟ تق، تق، تا قاف زبر تق، وا کھڑا زبر وا، وایا کھڑا زبر وا نہیں بولنا ہے، بلکہ کیا بولو گے؟ واو کھڑا زبر وا، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ الف سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوتا تھا تو وہاں پر الف مدہ ہوتا تھا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر کے پڑھتے تھے، اور یہ کھڑا زبر جو ہے اس کے مانند، یعنی پڑھنے میں اس کے مانند ہوتا ہے، جو کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں وہی چیز یہاں آیا ہے، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو پڑھنا ہے وا کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا کھینچنا ہے، بس یہ پر یہاں پر یا ہے تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن یہاں پر یا پڑھا نہیں جائے گا، سمجھے؟ اس طرح لکھا جاتا ہے تقوا، سمجھے؟ میرے کیف کیوں اس طرح لکھا جاتا ہے وہ سب ساری چیزیں صرف کے قاعدے کے اندر میں ملے گا، وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر نہیں جاننا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت اس کو جوڑنا اوڑنا پڑتا ہے، سمجھے؟ تا قف زبر تق، وا کھڑا زبر وا، تقوا، یغنی، یغنی، غین کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں پر کیا ہے؟ غین کے اوپر جزم ہے، لیکن یہ حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم کو یہاں پر کیسے بولنا ہے؟ نارمل پڑھنا ہے، کیسے بولو گے؟ یا غین پیش یغ، یا غین پیش یغ، نون یا زر نی، یا مدہ ہوگی، سمجھے؟ یغنی، اس کے بعد ہے نشرت، نشرت، نون پیش نو، شین زر شی، نشی رات زبر رات، یہاں بھی نارمل ہے، نشرت۔ اس کے بعد ہے رفعت، کیا ہے؟ رفعت، را پیش شروع، فا زر فی، عین تا زبر عت، تاک تو نارمل پڑھنا ہے، تاکہ اوپر جزم ہے تو یہاں پر بھی نارمل پڑھنا ہے، تو کیسے بولو گے؟ رفعت۔ آپ کو اجرا معلوم ہے، اس لیے کہ پیچھے سب پڑھے ہو، اجرا بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جو پیچھے پڑھے ہو یہاں پر مشق کرنا ہے، میں پڑھا دے رہا ہوں آپ کو، اجرا نہیں کر رہا ہوں، اس لیکن آپ لوگوں کو اجرا کرنا ہے، یعنی واو کی راک پہ اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جو پیچھے پڑھے وہی سب چیزیں ہیں، دوسرا چیز نہیں ہے کچھ، سمجھے؟ اس لیے آپ کو اجرا کرنا ہے۔ رفعت، را پیش رو، فا زر فی، عین تا زبر عت، رفعت، یہاں پر بھی نارمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ینقلب، ینقلب، اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون کے اوپر بھی جزم ہے، کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یہ آپ جانتے ہو، اور آپ کو کل سبق میں بتائے تھے کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم آئے گا تو وہاں پر جھٹکا ہوگی، اور اس کے بعد آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو نون کے اوپر اگر جزم ہوتا ہے، یعنی نون ساکن ہوتا ہے، تو اگر نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار حلقی ہوگا، اور اگر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں پر نارمل پڑھنا نہیں ہے، کیوں نہیں نارمل پڑھنا ہے؟ کہ یہاں نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے، نون ساکن کا ہم قاعدہ پڑھے تھے تو اس کا بعد دیکھنا ہے، بعد میں کیا ہے؟ قاف ہے، تو قاف حروف اخفا کے 15 حرف میں سے پایا جاتا ہے، سمجھے؟ یہاں پر حروف اخفا کے 15 حرف میں سے نون ساکن کے بعد قاف آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفاء حقیقی کریں گے، کیسے کرو گے؟ یا نون پیش یون، قاف زبر قا، آپ کو قاعدہ معلوم ہے نا کسے اجرا کرنا ہے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ نون ساکن، حروف اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے قاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی کو اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کے باساں میں
एक अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ छुपा करके अदा करेंगे। जैसे यंक़लिबु, यन यन नहीं बोलना, यंक़लिबु, या नून ज़बर यन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, लाम ज़िर ली, बा पेश बु, यंक़लिबु, यंक़लिबु, यंक़लिबु। ओके, उसके बाद है लैसा, या के ऊपर जज़्म है, या के ऊपर जज़्म है यानी या साकिन है, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, कौन सा कायदा होगा? आप पीछे पढ़े थे, या साकिन से पहले अगर ज़ेर होगा तो या मद्दा होगी, ये तो मालूम है। अगर ज़बर होगा तो या लीन होगा, तो यहाँ पर ज़बर है और या साकिन से पहले पेश तो आता नहीं है, ये भी आपको बताए थे हम। तो यहाँ पर या साकिन से पहले क्या है, लाम के ऊपर ज़बर है, तो आपको कैसे बोलना है, लाम या ज़बर और लय, यहाँ पर या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द अदा किया जाता है, जैसे मुंबई, मुंबई में बताएं मिसाल देते वही है, लाम या ज़बर लय, सीन ज़बर सा, लैसा, इजरा आपको मालूम है, समझे। हुशिरत, उसके बाद है हुशिरत, बड़ी हा है, हुशिरत नहीं बोलना, सीना से नहीं निकलना, बल्कि दरमियानी हिस्सा से जो हा निकलता है, समझे, वहाँ से वस्त हलक से बड़ी हा निकलता है, वहीं से निकालना। हुशिरत, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशिरत, ज़बर रत, नॉर्मल यहाँ पर जज़्म में, इसलिए कि ये ताक हुरूफ़ क़लक़ला में से नहीं है और इसका कोई कायदा नहीं है, इसको सिर्फ पीछे वाले हर्फ से मिला करके ही अदा किया जाएगा, समझे। हुशिरत, उसके बाद है यालमु, यालमु, यहाँ पर भी ऐन साकिन है, लेकिन ऐन हुरूफ़ क़लक़ला में से नहीं है और ऐन साकिन का कोई कायदा नहीं है, तो सिर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ेंगे। या ऐन ज़बर या, लाम ज़बर लाम, मीम पेश लू, यालमु, मीम पेश मु, यालमु। ओके, उसके बाद है सुतिहत, सुतिहत, ता सु, सीन पेश सु, सीन पेश सु, ताज़िरती, सूती, सोती, हाता ज़बर हत, नॉर्मल, सोती हत। उसके बाद है युवस, विसु, या पेश यू, वासिन ज़बर वस, इसके बाद यहाँ पर भी सीन साकिन है लेकिन नॉर्मल, वासिन ज़बर वस, वाव सिन ज़बर वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस वी, सीन पेश सु, युवस विसु। उसके बाद है युस्क़ौना, अब यहाँ पर आ गया आपका, क्या आ गया, वावेलिन का कायदा आ गया, जो कि आप पीछे पढ़े थे, वावेलिन तख्ती नंबर 5 के अंदर में कायदा पढ़े थे ना, इस तरह या लिन आया, इसी तरीके से वावेलिन आ गया, या पेश यू, यासीन पेश युस। उसके बाद क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, वाव साकिन है, वाव जज़्म है, वाव के ऊपर जज़्म है, उस तो क्या हो गया, वाव साकिन, वाव साकिन से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ज़बर है ना, तो क्या बोल हो जाएगा यहाँ पर कायदा, वाव साकिन से पहले ज़बर आता है तो क्या होता है, वाव साकिन से पहले ज़बर आता है तो वावेलिन होता है, और वाव साकिन से पहले अगर पेश आता है तो फिर वाव मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता है, ये भी आपको मालूम है, इसलिए कि पीछे आप पढ़ चुके हो, समझे। यासिन पेश युस, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, वावेलिन होगा, तो नर्म आवाज़ के साथ इसको भी यालिन की तरफ बढ़ना है। नून ज़बर ना, युस क़ौना, युस क़ौना। उसके बाद व अल क़त, वाव ज़बर व, हमज़ा लाम ज़बर अल, व अल, लाम के ऊपर जज़्म है तो नॉर्मल अदा करना है, कोई कायदा नहीं है, सिर्फ पीछे वाले हर्फ से मिला कर अदा करना है। उसके बाद क़ाफ़ ता ज़बर क़त, यहाँ पे ता के ऊपर जज़्म है, ता साकिन है, यहाँ पे भी नॉर्मल अदा करना है, तो कैसे बोलोगे, वाव ज़बर व, हमज़ा लाम ज़बर अल, व अल, क़ाफ़ ता ज़बर क़त, व अल क़त। उसके बाद है अफ़ला यअलमु, हमज़ा ज़बर अ, फ़ा ज़बर फ़, अफ़, लाम अलिफ ज़बर ला, अफ़ला, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा आ गया, समझा, यानी जो जो चीज़ पीछे पड़े वही सब चीज़ आया है, दूसरा चीज़ नहीं आया, इसलिए आपको दुश्वारी नहीं होगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा किए करेंगे, हमें मालूम है, तो इजरा उसी तरीके से करना है। अफ़ला, या ऐन ज़बर या, यहाँ पर ऐन के ऊपर जज़्म है तो नॉर्मल, लाम ज़बर ला, मीम पेश मु, याअलमु, अफ़ला याअलमु, अफ़ला याअलमु, यहाँ पर मिला के ले आया, याअलमु को यहाँ ले आया, क्यों, आपको मालूम है ना, इसलिए आपको बताए थे कि थोड़ा थोड़ा करके के फिर बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी आयत है पढ़ने के लिए, आपको मालूम चल जाएगा, आप पढ़ लेंगे तो फिर आप कुरान पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है, ये कुरान की आयत है, समझे। अफ़ला याअलमु, उसके बाद है इज़ा बुअसिरा, यहाँ पर देखें कुछ मालूम चला, अफ़ला यअलमु, लाम अलिफ ज़बर ला में सिर्फ खींचे और किसी में नहीं खींचे, क्यों नहीं खींचे, आपको मालूम है ना, जो चीज़ पढ़े हैं वही सब चीज़ें आ रहा है, यानी कि अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो हमको भी यहाँ पर पढ़ना है।
افلا یعلم، اس کے بعد ہے اذا بعثر، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا کیا ہے اذا، الف مدہ ہے نا اس لیے کھینچنا ہے، با پیش بو، اذا بو، با عین پیش بو، با عین پیش بو نارمل، اذا بعثا زیر سی را زبر را، اذا بعثر۔ تو آج کا سبق اتنا ہی دوستو، بچوں سب جو بھی بندہ یہ اس سبق کو پڑھ کر کے مشق کرنا ہے، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، بالکل مشق کرنا ہے۔ یہ سب مشق اس لیے کرنا ہے بچوں کہ آپ اگر مشق کرتے ہیں اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ کو آگے جا کے قرآن شریف پڑھنے میں، بڑی بڑی آیتیں پڑھنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کے کتاب والوں نے کچھ تختی پڑھا کر کے مشق دیتے ہیں کہ مشق کر کے پڑھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا آ جائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گا، سمجھے نا۔ بہرکیف جو بندہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں میرے بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔